عشر کے حوالے سے عشر کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لیں۔ عشر کہتے ہیں جو بھی فصل ہو 10واں حصہ جو ہے اللہ کی راہ میں دینا، اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر نہ دینے والا گناہگار جہنم کا حقدار ہے۔ مفہوم حدیث کے مطابق اس کے مال میں برکت نہیں ہوگی، قیامت میں مال اس کے گلے کا توق ہوگا جو عشر نہیں ادا کرے گا۔ جس زمین میں بارش یا نہر سے پانی لگے اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ کھیت کو دونوں پانی یعنی بارش کا بھی پانی لگے اور ٹیوب ویل کا بھی پانی لگے، اس میں سے جس چیز کا زیادہ لگا ہوگا اس کا حکم ہوگا۔ عشر جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں یا دین کے مدارس میں دے دیتے ہیں، یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہاں ایک اور بات کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوہرا ثواب اس بندے کو ملے گا جو اپنے رشتہ دار کو مال کی زکوٰۃ دے یا اپنا صدقہ خیرات دے، اپنا عشر ادا کرے۔ تو اس لیے ہمیں آج یہ جو ماحول ابھی یہ چل رہا ہے، یہ جو فصل کی کٹائی شروع ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ اپنے ہر فصل کے عشر ادا کیا کرو، تو انشاءاللہ آسمانی آفات، زمینی آفات، دنیاوی آفات سے بندہ بچا رہتا ہے۔ اگر بندہ اپنے مال کا عشر، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ بھی بات ذہن نشی کر لیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے مال کو پاکیزہ رکھنے کے لیے یا اپنے اوپر سے بیماریاں دور رکھنے کے لیے اپنے مال کی، اپنے جسم کی، اپنی اولاد کا صدقہ خیرات کیا کرو، جس سے آپ کی اوپر سے جو بیماریاں ہیں، جو آفات ہیں، وہ نہیں آئیں گی۔ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں جو آفات کی آغوش میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی حالانکہ بندے سے ناراض نہیں ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو وہ آپ منظر سب حضرات دے چکے ہیں، دبئی کے اندر جو منظر پیش آیا ہے۔ تو بہرحال زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ اپنے ابھی مال کی زکوٰۃ دینی ہے، اس مال کی زکوٰۃ دینی ہے جس پر سال گزر جائے، جو اپنے جو چیزیں استعمال کے طور پر گنی جاتی ہیں اسے چھوڑ کر جو بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ نکالے، اپنے مال کا عشر نکالے، اپنا صدقہ دیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔